تنا فرسودہ جا پانا فرسودہ جا پانا یا رسول اللہ دلم پژمردہ بارا دلم پژمردہ بارا زیسیا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ میرے پاس ابھی فارسی کی پہلی کتاب ہے، انشاءاللہ اس کتاب کے اسباق کو ہم اردو زبان میں سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا سبق ہے مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ اس سبق میں کئی طرح کے فارسی زبان کے مفردات دیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ یہ بتایا جائے گا۔ پھر ان مفردات کو مضاف مضاف الیہ کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب سے کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ انسان منہ سے جو الفاظ منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس کو ظاہر سی بات لفظ کہتے ہیں۔ لفظ با معنی، لفظ بے معنی، دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، بے معنی اور با معنی۔ با معنی لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مفرد ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ چند الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، دو یا دو سے زائد لفظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب الفاظ جو ہوتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرکب وہ ہوتا ہے کہ جس کو بولنے کے بعد بات پورے طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے ہم کہیں کہ اللہ یکتا است، اللہ یکتا ہے، یہ مرکب تام ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ بات ادھوری رہتی ہے، پوری نہیں ہوتی ہے، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ خانہ خدا، خدا کا گھر، تو یہ ناقص جملہ ہے۔ خانہ خدا خوب است، اگر ہم کہیں گے خدا کا گھر خوب ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو اب یہ مکمل جملہ ہے۔ لیکن خانہ خدا، خدا کا گھر، یہ ناقص جملہ ہے۔ تو مرکب ناقص کی چند قسموں میں سے ایک قسم ہے ترکیب اضافی۔ ترکیب اضافی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ مضاف ہوتا ہے اور ایک لفظ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اردو زبان میں کا، کی، کے اور را، ری، رے، یہ ترکیب اضافی کی پہچان ہے۔ جیسے کا، کی، کے، اس کی پہچان جیسے میں، اس کی کتاب، اس کے والد اور اس کا گھر ہے نا، یا اس کو یوں سمجھیے کہ زید کا گھر، زید کے والد اور زید کی کتاب۔ تو اردو زبان میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، یعنی جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید کا گھر، زید کا گھر، اس میں گھر کی نسبت کی گئی ہے کہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ زید کا ہے، زید کا گھر۔ کا، کی، کے کی یہ مثال۔ را، ری، رے بھی جو ہے ترکیب اضافی کی اردو زبان میں پہچان ہے۔ جیسے میرا گھر، میری کتاب اور میرے والد۔ تو یہاں پہ میں جو ہے جو متکلم ہے وہ مضاف ہے اور را، ری، رے علامت اضافت ہے، اور گھر جو ہے وہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے میں، اور را، ری، رے جو ہے یہ اضافت کی علامت ہے اردو زبان میں، اور گھر جو ہے یا والد ہے، یہ جو کیا بولتے کتاب ہے، یہ مضاف ہے۔ تو اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں۔ جیسے نام خدا، اس کا الٹا ترجمہ کریں گے خدا کا نام، کا، کی، کے ساتھ، یعنی جب بھی مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا وہ کا، کی، کے، را، ری، رے کے ساتھ ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ تمہیدی بات ذہن میں رکھنے کے بعد آئیے ہم مفردات کی طرف چلتے ہیں۔ چند مفردات دیے گئے ہیں۔ خدا، اس کا معنی مشہور ہے، خدا یعنی خدا، رسول یعنی رسول، نماز یعنی نماز، روزہ یعنی روزہ، جمعہ ایک خاص دن کو کہتے ہیں، رمضان ایک خاص مہینہ ہے، حج اسلام کا ایک خاص رکن ہے، کعبہ بیت اللہ شریف کا نام ہے، اور نام کا ترجمہ نام ہوگا جہان یعنی دنیا ہوتا ہے۔ جہان کا دو معنی ہوتا ہے، ایک جہان کا معنی دنیا ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے تلاشنے والا، یہاں دنیا کے معنی میں ہے۔
پھر اس کا نام خدا اضافت کا ترجمہ کریں گے خدا کا نام، اس میں نام مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ۔ فارسی زبان میں اور عربی زبان میں پہلے مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ اردو زبان میں ترجمہ الٹا ہوگا، کاکی کے لگا کر کے، جیسے نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا خدا، رسول خدا، خدا کے رسول، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ہم فارسی زبان میں ایک لفظ کو مضاف دوسرے لفظ کو مضاف الیہ بنائیں گے تو جو مضاف ہوگا اس لفظ کے آخر میں کسرہ آئے گا، مضاف کے آخر میں کسرہ آئے گا۔ اگر آخر میں الف ہے تو حمزہ اور کسرہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے، اور اگر آخر میں ہا ہے گول والی ہا، جیسے روزہ، تو اس کو حمزہ لگا کر اس پر ہا پر حمزہ لگا کر کسرہ دیتے ہیں، جیسے روزہ۔ ہمیں فارسی بنانا ہے رمضان کا روزہ، تو پہلے فارسی لانی پڑے گی روزہ کی اور بعد میں فارسی لانی پڑے گی رمضان کی۔ تو روزہ کی فارسی روزہ، رمضان کی فارسی رمضان ہے، تو رمضان کا روزہ ہم اس کو بولیں گے روزہ رمضان۔ ہم نے کیا کیا، ہا کے اوپر جو ہے حمزہ لگا کر اس پر کسرہ دے دیا۔ تو گول والی ہا جس لفظ کے آخر میں ہو اس کو مضاف جب بنائیں گے تو اس کو حمزہ سے بدل کے کسرہ لائیں گے۔ آخر میں الف ہو، جیسے خدا آخر میں الف ہے، اس کو مضاف بنانا ہے تو یائے مجہول لگا کر اس پر کسرہ لگائیں گے، جیسے خدائے جہاں۔ اور اگر یہ دو صورت نہ ہو تو لفظ کے اوپر جو ہے صرف کسرہ، لفظ کے آخری حرف پر کسرہ لا کر اس کو مضاف بناتے ہیں، جیسے نام خدا، رسول خدا، نماز جمعہ، حج کعبہ۔ تو یہ بات اہم ہے کہ فارسی میں مضاف کے آخر میں کسرہ آتا ہے جبکہ اس لفظ کا آخری حرف گول والی ہا یا الف نہ ہو۔ اگر الف ہے تو الف پر ظاہر صورت کسرہ نہیں لا سکتے ہیں، تو آخر میں یائے مجہول لگا کر اس پر کسرہ لگاتے ہیں، اور اگر ہا ہے گول والی ہا تو اس کو حمزہ سے بدل کر کے اس پر کسرہ لاتے ہیں۔ اس کے بعد چند مفرد یہ دیے گئے ہیں، صبح، صبح کے وقت کو کہتے ہیں شام، ایک خاص وقت ہے۔ روز، روز کا معنی جو ہے دن ہوتا ہے اور مطلقاً وقت بھی ہوتا ہے۔ روز کا ایک معنی ہوتا ہے رات کے مقابل جو دن ہوتا ہے وہ، اور روز کا ایک معنی جو ہے مطلقاً وقت بھی ہوتا ہے۔ شب یعنی رات، ماہ یعنی مہینہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور ماہ کا معنی چاند بھی ہوتا ہے۔ سال یعنی سال، وقت یعنی وقت، راہ یعنی راستہ، بہشت یعنی جنت، دوزخ یعنی جہنم، عذاب یعنی عذاب، ثواب یعنی ثواب، اور پیدائش یعنی پیدائش، وفات یعنی موت۔ اب اس کو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب سے یوں بیان کیا گیا، نماز صبح، صبح کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، چاند کی رات یا مہینے کی رات، سال وفات، موت کا سال، روز پیدائش، پیدائش کا دن، راہ بہشت، جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب۔ اب اس کے بعد وہ مفردات دیے گئے ہیں جو ضمیر کی شکل میں فارسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اسم کی جگہ پر، نام کی جگہ پر۔ تو اردو میں ضمیر کے لیے جیسے میں، وہ، تم، ہم، یہ سب ضمیریں ہیں، تو ایسی فارسی زبان میں بھی ضمیریں ہیں۔ واحد ہو یعنی اگر کیا بولتے ہیں اسم ایک ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے او، ایک واحد غائب کے لیے، یعنی واحد غائب کے لیے فارسی زبان میں او ہے، جس کو اردو زبان میں وہ یا اس بولتے ہیں، جیسے وہ گیا، اس نے کھایا، یہ وہ اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے فارسی زبان میں لفظ او ہے۔ اور جمع کے لیے جیسے اردو میں انہوں نے بولتے ہیں یا ان کا بولتے ہیں یا وہ لوگ بولتے ہیں، اس کے لیے آہاں ہے۔ او واحد غائب کے لیے چاہے مذکر ہو یا مؤنث، آہاں جمع غائب کے لیے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ پھر واحد مخاطب کے لیے اور جمع مخاطب کے لیے تو اور شما ہے۔ تو جو ہے یہ واحد مخاطب کو تو کہیں گے، یعنی سامنے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے تو ہم تو بولیں گے، اور چند ہے تو شما بولیں گے، جس کو اردو زبان میں تو بولتے ہیں، اور جمع کے لیے تم سب بولتے ہیں۔ اور متکلم کے لیے واحد متکلم ہے تو من، جس کا معنی ہوگا میں یا مجھ، میں، اور ما یعنی ہم یا ہمارا، ہماری، ہمارے۔ تو من کا معنی میں یا میرا، میری، میرے، ماں کا معنی ہم یا ہمارا، ہماری، ہمارے۔ خود یعنی اپنا، اپنی، اپنے۔ خیش کا معنی بھی اپنا، اپنی، اپنے۔ تو یہ سب ضمیریں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فارسی زبان میں 8 ضمیریں ہیں۔ واحد مذکر کے لیے، واحد غائب کے لیے 2 ضمیر، واحد غائب کے لیے 2 ضمیر، غائب کے لیے 2 ضمیریں ہیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ حاضر کے لیے 2 ضمیریں ہیں، ایک واحد ایک جمع۔ اور متکلم کے لیے 2 ضمیر ہے، ایک واحد اور جمع۔ اور ایک لفظ جو ہے خود اور خیش جو ہے یہ اپنا کے معنی میں ہوگا۔
اب اس کو ترکیب اضافی میں استعمال کیا گیا ہے، پیدائش او اس کی پیدائش، وفات آہاں ان کی موت یا ان سب کی موت، نماز تو تیری نماز، حج شما تمہارا حج یا تم سب کا حج، روزہ من میرا روزہ، رسول ما ہمارے رسول، وقت خود اپنا وقت، راہ خیش اپنا راستہ۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ جیسے ترکیب اضافی میں کاکی کے راری رے آتا ہے، ایسے ہی نا نی نے یہ بھی ترکیب اضافی کی علامت ہے۔ جیسے میں کہوں اپنا راستہ، اپنے والد اور اپنی کتاب، تو نا نی نے یہ بھی جو ہے ترکیب اضافی کی ایک پہچان ہے اردو زبان میں۔ اس کے بعد جو ہے چند رشتہ داریوں کو فارسی زبان میں کیا کہا، رشتہ داروں کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، بھائی بہن ماں چچا خالہ، تو اس کی فارسی دی گئی ہے پسر، یہ بیٹا یا لڑکا کے معنی میں، پدر یعنی والد باپ، دختر یعنی بیٹی، مادر یعنی ماں، برادر یعنی بھائی، خواہر یعنی بہن، عم یعنی چچا، عمہ یعنی پھوپھی، خال یعنی ماموں، خالہ یعنی خالہ، زن شوہر کو کہتے ہیں اور عورت کو کہتے ہیں، اور شوہر یعنی شوہر، زن یعنی بیوی، شوہر یعنی شوہر۔ تو زن کا ایک معنی بیوی ہوتا ہے اور زن کا ایک معنی عورت بھی ہوتا ہے۔ پسرے من میرا لڑکا، پدرے ماں ہمارے والد، دخترے تو تیری بیٹی، مادرے شما تم سب کی ماں یا تمہاری ماں، برادرے من میرا بھائی، خواہرے آہاں ان سب کی بہن، زنے او اس کی بیوی، شوہرے آ اس کا شوہر، خالے تو تیرے ماموں، خالہ شما تم سب کی خالہ، عمے من میرا چچا، عمہ شما تم سب کی پھوپھو۔ اس کے بعد چند اور مفردات دیے گئے ہیں۔ گندم گیہوں کو کہتے ہیں، جو یعنی جو، نان یعنی روٹی، آش یہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ ڈش ہوتی ہے، آش فارسی ڈش ہوتی ہے، افغانی ڈش، معاف کیجیے کیا بولتے ہیں، افغانستان کی ایک ڈش ہے جس کو حریرہ کہا جاتا ہے، جیسے کیا بولتے ہیں کباب یا بریانی، اس طرح کھانے کا ایک نام ہے، ایسے ایک کھانے کا نام ہے آش جو سے بنتا ہے۔ تو آش کا ترجمہ کریں گے حریرہ، جو ایک ڈش کا نام ہے۔ بیضہ یعنی انڈا، کباب یعنی کباب، گوشت یعنی گوشت، شیر یعنی دودھ، شیر نہیں شیر پڑھیں گے اس کو، شیر یعنی دودھ، بز یعنی بکری اور خسی دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا، بز یعنی بکری یا خسی، گاؤ یعنی گائے، اسپ یعنی گھوڑا، مرغ یعنی چڑیا، مرغ کا معنی کریں گے چڑیا، مرغ کا معنی مرغی نہیں کریں گے، آہو یعنی ہرن، سگ یعنی کتا، گربہ یعنی بلی۔ اب اس کو اضافت کی شکل میں دیا گیا ہے، نانے گندم، الٹا ترجمہ کریں گے گیہوں کی روٹی، آشے جو کا حریرہ، بیضہ مرغ چڑیے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت یا خسی کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کا کباب، اسپ احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ عیسیٰ کا گدھا۔ اگر عیسیٰ سے نبی عیسیٰ علیہ السلام مراد لیں گے تو ترجمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا یہ نہیں بولیں گے، بلکہ بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش، یعنی خر جو ہوتا ہے، گدھا جو ہوتا ہے اس کے کان لمبے ہوتے ہیں، لیکن اردو زبان میں گدھا جو ہے یہ جو ہے توہین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو گالی کے طور پر بھی اس گدھا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ سے اگر کوئی لڑکا مراد لیں گے جس کا نام عیسیٰ ہے تب تو ہم کہہ سکتے ہیں عیسیٰ کا گدھا، اور اگر عیسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ مراد لیں تو خر عیسیٰ کا معنی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش، یعنی وہ جانور جس کے کان لمبے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی یوں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے معاذ اللہ، اس طرح کہنا جو ہے عاشق جو لوگ ہیں وہ درست نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے۔ اس کے بعد سگے من میرا کتا، گربے تو تیری بلی۔ پھر اس کے بعد چند اور مفردات دی گئے ہیں، منہ بال کو کہتے ہیں، سر یعنی سر، چشم یعنی آنکھ، گوش یعنی کان، بینی یعنی ناک، زبان یعنی زبان، دہان یعنی منہ، دندان یعنی دانت، روح یعنی چہرہ، دست یعنی ہاتھ، پا یعنی پیر، دل یعنی دل، لب یعنی ہونٹ، ناخن یعنی ناخن۔ یہ سب فارسی زبان کے الفاظ مفردات ہیں۔ اب اس کو اضافت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، منہ سر، سر کا بال یا سر کے بال، چشم آہو، چشم یعنی آنکھ، آہو یعنی ہرن، الٹا ترجمہ کریں گے کاکی کے لگا کر چشم آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ
گائے کی زبان، گوشے خر، گدھے کے کان، بینی شما تمہاری ناک، دندانے سگ کتے کے دانت، دستے خود اپنا ہاتھ، دہانے خیش اپنا منہ، ناخنے گربہ بلی کے ناخن، پائے پسر لڑکے کے پیر، روئے من میرا چہرہ، دلے تو تیرا دل، لبے احمد احمد کے ہونٹ۔ پھر اس کے چند اور مفردات دی گئے ہیں۔ خاک، خاک یعنی مٹی، آب یعنی ہوا، باد آب یعنی پانی، باد یعنی ہوا، آتش یعنی آگ، مشرق یعنی پورب، مغرب یعنی پچھم، شمال یعنی اتر، جنوب یعنی دکن، دریا یعنی دریا، کوہ یعنی پہاڑ، زمین یعنی زمین، فرش یعنی بچھونا، اور خانہ کا معنی گھر۔ فرش کا معنی زمین بھی ہوتا ہے، فرش کا معنی بچھونا بھی ہوتا ہے۔ خاک ہند، ہند کی مٹی، آب دریا، دریا کا پانی، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، باد شمال، اتر کی ہوا، شاہ مشرق، مشرق یعنی پورب کا بادشاہ، زمین مغرب، مغرب کی زمین، دریائے جنوب، جنوب دکن کا دریا، کوہ طور، طور کا پہاڑ، فرش خانہ گھر کا بچھونا یا گھر کی زمین، دونوں بول سکتے ہیں۔ چاقو یعنی چاقو، کارد یعنی چھری، کارد یعنی چھری، لوح یعنی تختی، قلم یعنی قلم، خامہ یعنی قلم، کاغذ، خامہ جو ہے نا وہ نوکدار جو وہ پینسل والا ہوتا، وہ انک میں ڈبا کر کے جو لکھا جاتا تھا اس کو جو ہے خامہ کہتے ہیں، اور قلم مطلقاً جو ہے اس کو پینسل کو بھی قلم کہتے ہیں، پین کو بھی قلم کہتے ہیں، اور خامہ اسپیشل وہ جو خنجر کی طرح نوک جس میں ہوتا تھا اور جس کو انک میں ڈبا کر لکھا جاتا ہے اس کو خامہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ تو یہاں کل کے رضا سے مراد وہی خامہ رضا ہے، بس خامہ خام نوائے رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اچھا، اس کے بعد اس کو مفرد میں استعمال کیا گیا، کتاب خدا، خدا کی کتاب، چاقو احمد، احمد کا چاقو، کارد محمود، محمود کی چھری، لوح تو تیری تختی جس کو سلیٹ بولتے ہیں، قلم من میرا قلم، مرکب شما تمہاری روشنائی، مرکب یعنی روشنائی، کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، دواتے او اس کی روشنائی، روشنائی جس کو انک بولتے ہیں، اب لوگ انک کا استعمال نہیں کرتے ہیں، خامہ شما تمہارا قلم۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے ضمیر دی گئی ہے، ضمیر مجرور اس کو بولیں گے، ضمیر مجرور یعنی جو مضاف الیہ ضمیر واقع ہوتی ہے، کبھی یہ مضاف کے طور پر واقع نہیں ہوگی، ہمیشہ جو ہے یہ پہلے اس کے مضاف آئے گا اور یہ مضاف الیہ بنے گی یہ ضمیر، وہ ہے شین، تے اور میم۔ شین کا معنی کریں گے اس کا، اس کی، اس کے، اور تا کا معنی تیرا، تیری، تیرے، اور میم کا معنی میرا، میری، میرے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ضمیر ہے، اور پہلے جو ہم نے پڑھا او، آہاں، تو، شما، من، ما، یہ بھی ضمیر ہے، لیکن وہ ضمیر فاعل واقع ہوتی ہے، مبتدا واقع ہوتی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ واقع ہوگی، یہ دھیان رکھیے گا۔ جیسے کتابش اس کی کتاب، اس پم میرا گھوڑا، چشمت تیری آنکھ، گربہ اش اس کی بلی، خانہ ام میرا گھر، خانہ ات تیرا گھر، رویش اس کا چہرہ، پایم میرے پاؤں، چاقویت تیرے چاقو۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ یہ خود جو ہے دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔